السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دم الحیض تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلی فیہ۔ معزز حاضرین، نجاسات سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ نجاسات یعنی ناپاک چیزیں۔ ناپاک چیزوں میں سے ہم سب سے پہلے جانے تھے جانوروں کا پیشاب، گوبر، اسی طرح انسانوں کے پیشاب کا حکم، پھر اسی طرح سے انسان اور جانوروں کے لعاب کا حکم، تھوک کا حکم۔ جانوروں میں سے کتا، خنزیر اور دیگر طیور، پرندے وغیرہ کا لعاب کا حکم کہ اگر وہ ہمارے پاک برتن میں منہ ڈال دیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ پچھلے درس تک ہم یہ بات جان لیے۔ آج انشاءاللہ العزیز حیض کے خون کے متعلق جانیں گے کہ آیا یہ خون پاک ہے یا نجس ہے۔ دیکھیے، حیض کے خون سے متعلق کہنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، حالت حیض اس کے احکامات الگ ہیں۔ حالت حیض جس حالت میں عورت رہتی ہے یہ احکامات الگ ہیں۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو بہو اس خون سے متعلق ہو رہی ہے۔ تو انسان کا خون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عام جسم سے نکلنے والا خون ہو گیا، اور دوسرا جو ہے خصوصاً خواتین کا حیض کا خون، یا یہ کہہ لیں نفاس کا خون۔ تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ انسانوں کے خون سے پہلے حیض کے خون یا نفاس کے خون سے متعلق ہم آج جان لیں گے۔ تو اس میں علماء اکرام بالاتفاق کہتے ہیں کہ حیض کا خون نجس ہے، گندا ہے۔ اس میں پہلی حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق فرمایا، کپڑوں کو اگر لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلی فیہ۔ پہلے کیا کرو، اس کپڑے کو کھرچو۔ کھرچنا یعنی رگڑنا، کپڑے کو ملا کر کے رگڑتے ہیں نا، کپڑے کو کپڑا لگا کر رگڑتے ہیں، صابن وغیرہ کچھ بھی ڈال کر کے، اس کو بولتے ہیں کھرچنا، یا پھر یہ کہیں کہ اس طرح سے رگڑنا یا نارا رگڑنا، کھرچنا اگر کہیں تو۔ سب سے پہلے کیا کرو، اس کو کھرچو، پھر پانی کے ساتھ مل کر دھو لو۔ سوکھ جائے وہ تو کھرچ لو، پھر پانی کے ساتھ ملا کر اس کو دھو لو، پھر اس میں پانی بہا کر کے نماز پڑھ لو۔ تو کھلے طور پر بات یہ معلوم ہوئی کہ اسے دھلنا چاہیے۔ اب آج کل کے دور میں ڈائریکٹ پانی ڈال کر صابن لگا کر رگڑ دیتے ہیں، تو یہی گویا دھلنا ہوا۔ مقصود کیا ہے، جو علامت اس کپڑے میں لگی ہوئی ہے وہ علامت نکل جائے۔ اب شریعت مطہرہ کن چیزوں کو دھونے کا حکم دیتی ہے؟ کن چیزوں کو؟ جو ناپاک ہے، جو ناپاک ہے۔ اب جیسے ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگا کر کے بہایا پانی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پانی یہ پیشاب ناپاک ہے،
تو اب یہاں کپڑے کو دھلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ خون نجس ہے، ناپاک ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ بنت یسار، خولہ بنت یسار دو ہیں صحابیہ، ایک خولہ بنت قیس ہیں اور یہ خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور میں اس میں حائضہ ہو جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِّ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، جب تو پاک ہو جائے، یعنی تیری حالت بدل جائے، پاکی کی حالت میں آ جائے، تو خون کی جگہ کو دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ تو معلوم کیا ہوا، وہ کپڑا جہاں پر خون لگ جائے تو اس کو کیا کر لینا چاہیے، دھو لینا چاہیے۔ اب دھونے کا حکم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، خواہ اس کا نشان ختم نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، تمہیں صرف پانی ہی کافی ہو جائے گا، اس کا نشان تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ تم پانی ڈال کر دھل دو، اگر کبھی دھبا مضبوط بیٹھ گیا، کچھ علامتیں، اس کا اثر تھوڑا باقی ہے، نشان نہیں جا رہی ہے، تو اس کا اثر تمہیں نقصان نہیں، کیونکہ پانی اب جب ڈال دیا آپ تو یہ شریعت کی نظر میں پاک ہو گیا۔ پانی کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے، پانی طاہر اور مطہر ہوتا ہے، پانی خود پاک ہوتا ہے اور دوسرا پاک کرتا ہے۔ تو پانی کی خوبی یہ ہے کہ پانی اس کی ناپاکی کو ختم کر دیتا ہے، گرچہ اس کا اثر رہے، علامتیں اس کی رہیں، مگر شریعت کی نظر میں جب پانی بہا دیا گیا، دھو لیا گیا، تو یہ پاک ہے، گرچہ تھوڑا بہت دھبا بیٹھ جائیں، اس کا اثر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تیسری حدیث، اس کے بعد میں آخری بات پر آتا ہوں۔ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے اوپر کی حدیث میں جو خولہ بنت یسار کی حدیث میں نے پڑھی، دیکھیں ایک تو کپڑا ایک ہی ہے، کپڑا ایک ہی ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے صحابہ کتنی سادہ زندگی، صحابہ صحابیات کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ہماری خواتین کو شکرانے کو ایک، پھر جو ہے ہلدی کو ایک، نکاح کو ایک، ولیمے کو ایک، دلہے سے ملنے جانے ایک، الگ الگ طرح کے کپڑے چاہیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ سادہ زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حصول علم شرم نہیں، حصول علم شرم نہیں ہونی چاہیے۔ حصول علم حاصل کریں، ایسے کوئی سوال ہو تو عورت اپنے حجاب میں رہ کر کے مفتی سے، عالم سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے۔ تو ایک، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پردہ تھا، حضرت خولہ بنت یسار سے، باوجود اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حیض کا مسئلہ آپ سے پوچھا، تو معلوم یہ ہوا کہ حصول علم میں شرم نہیں۔ یہی تعریف معیشہ رضی اللہ عنہ انصاری خواتین کے سلسلے میں کرتی ہیں کہ انصاری خواتین کو حصول علم میں کسی طرح کی شرم نہیں روکتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انسان شرم آئے گا علم کے معاملے میں، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھل کر کے واضح انداز سے پوچھے، نہیں، اشارتاً کنایتاً، حیا میں رہ کر کے علم کا استفسار کرنا، یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے۔ بے حیائی کے انداز سے علم کا استفسار کرنا، یہ شرم کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، حیا میں رہ کر کے پوچھتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت تھی، پیشاب بہتا تھا، ان کو قطرے گر جاتے تھے، عضو سے قطرے گرتے تھے تب۔ اب حیا میں رہ کر کے بہن سے کہا تھا، حفصہ رضی اللہ عنہ سے، تو حفصہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر کی شکایت ہے، پانی کے قطرے جو ہے، پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس جگہ کو دھل لو،
वज़ू को धुल लो और जहाँ पर पानी को खतरा गिरे वहाँ धुल लो, वज़ू तुम पर वाजिब हो गया, वज़ू कर लो, नमाज पढ़, बस ख़त्म मामला। तो मेरे हाल इल्म के सिलसिले में सवाल करना हया में रह करके ये बेहयाई की बात नहीं है, बल्कि ये मतलूब है शरीयत में। इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला शर्माते नहीं हक़ बात कहने से। चलिए तीसरी दलील कहकर मैं इंशाअल्लाह अपनी बात लाऊंगा। हज़रत उम्मे कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्कीही बिज़ुलअइन वग़सिलीही बिमाइन व सिदरिन, इसे किसी टेढ़ी लकड़ी के साथ खुरचो, फिर उसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ धो डालो। ये भी जो है अबू दाऊद की रिवायत है, यानी अलामतें कपड़े पर अगर लग जाए हैज़ का खून, उसको टेढ़ी लकड़ी से धुलो, मतलब खुरचना मकसूद है। अब जैसे हमारे दौर में आज कहें नार ब्रश जो क्या करता है, निकालता है घिस घिस करके, तो उसको धुलो और बेरी के पत्ते वगैरह से धुल डालो, क्योंकि बेरी का पत्ते का पानी क्या करता है, असर को ख़त्म कर देता है, उस असर को ख़त्म कर देता है। जैसे हमारे दौर में, आज के दौर में सर्फ डाल दिए या साबुन लगा दिए उसके ऊपर, या फिर जो है आला वगैरह डाल दिए, तो उस अलामत को भी क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो बात आज के दर्स की ये है कि हू बहू खून की बात कर रहा हूँ, हालत एक अलग चीज़ है। हालत हैज़ में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या वो औरत हालत हैज़ में उसके लिए कुरान छूना है, मस्जिद आ सकती है, ये मसाइल अलग है। क्या औरत हालत हैज़ में मस्जिद के अंदर आ सकती है, क्या औरत हालत हैज़ में कुरान छू सकती है, ये मसाइल अलग है। ठीक है, ये मैं हू बहू खून की बात कर रहा हूँ। आखिरी बात मेरी ये है कि उस खून की अलामत क्या है, उस खून की पहचान क्या है। 3 अलामतें उलमाए किराम जिक्र करते हैं। एक, पहली बात, वो खून बदबूदार होता है। क्या होता है, बदबूदार होता है। और दूसरा जो है गाढ़ा होता है वो खून। और तीसरा गहरा रंग होता है उसका, यहाँ तक कि काले रंग तक चला जाता है। तो ये समझ लें कि ये हैज़ का खून है। जब ये निकल जाए तो यहाँ पर इनकी नमाज वगैरह सब रुक जाती है, उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया। उसके अलावा एक आम खून निकलता है, इसको इस्तिहाज़ा कहते हैं, अरबी ज़बान में कहते हैं इस्तिहाज़ा, जो तबीयत की नासाजगी की वजह से निकल जाता है या आदत से हट कर के निकल जाता है। तो उसकी पहचान ये है कि ये 3 अलामतें हैं क्या, देखना हो। अगर वो 3 अलामतें नहीं हैं तो ऐसी सूरत में औरत के ऊपर वज़ू वाजिब हो जाता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो ये 3 अलामतें उलमाए किराम हैज़ के खून से मुताल्लिक़ कहते हैं। तो बहरहाल खुलासा ये है कि हैज़ का खून नजिस है, नापाक है, बल्कि इस्तिआना बिल जिन, जो जिनों की मदद लेते हैं मुशरिक लोग, ये अल्लाह को नाराज़ करने और जिनों को खुश करने के लिए जिनों की जो मदद लेते हैं, उसमें उमूमन आप देखे होंगे तावीज़ात वग़ैरह में सब क्या करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, कुरान के पेपर को हैज़ का खून लगाते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। शैतान को खुश करते हैं और उनको जो है उनसे करीब होने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए ऐसी हरकत करते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह को हू बहू नाराज़ करने का काम करते हैं, बैतुल खला में कुरान पढ़ते हैं, हाँ, ऐसे काम उम्मन करते हैं जिससे जो है उनको शयातीन वगैरह की मदद उन लोगों को मिलती है। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे अमाल से हम तमाम को बचाएं, महफूज फरमाएँ। इनकी तस्दीक़ करने से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज फरमाएँ। अल्लाह ताला हमें हक़ वाला इल्म कहने, सुनने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।